الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين وإمامنا وسراجنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنتم نبي آدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے شاگردوں سے یوں بولے حضرت عیسیٰ مسیح، بعد میں آئے گا مجھ سے ایک اچھا بھی نبی، محمد کی شان میں قرآن اترے گا، رہے اب تاک میں رکھی ہوئی انجیل سے کہہ دو. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، آج 8 ربیع الاول ہو گئی، سن 1443 ہجری ہے، اور 15 اکتوبر سن 2021 عیسوی ہے. ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. لوگ اس مہینے کا معنی بھی نہیں جانتے. ربی کہا جاتا ہے بہار کو، اول کہا جاتا ہے پہلی، یعنی کہ امام الانبیاء پہلی بہار کو دنیا میں تشریف لے کر آئے، یہ ہے اس کا معنی. گزشتہ جمعے میں نے آپ احباب کے سامنے اس بات کو منوانے کی کوشش کی تھی قرآن کے ذریعے کہ زمین نہیں، آسمان نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، غرض کے کوئی چیز نہیں، امام الانبیاء کی عظمت کا اجلاس اللہ پاک نے عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں بلوایا تھا. اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا اجلاس تھا. اور انہی آیاتوں میں جو سورہ آل عمران میں 3 پارے میں آیاتیں ہیں، یہ بات بھی واضح ہو گئی. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو آمنہ کے لال کی عزت نہیں کرے گا، عبداللہ کے دلارے کی، عبد المطلب کے پوتے کی، علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی کی، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کی عزت نہیں کرے گا، وہ گناہگار ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جا کر اردو ڈکشنری میں ترجمہ دیکھ لینا، وہ گناہگار ہے. یہ بھی بات ہو چکی. پھر آگے اللہ پاک نے دنیا کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کا نظام چلا. کیسے چلا؟ نکاح دھرتی پر پہلا ہوا تو 20 مرتبہ درود پاک سے ہوا. آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حوا سلام اللہ علیہا کو نکاح میں سونا نہیں دیا، جو عورت کی کمزوری ہے. چاندی نہیں دی، ہیرے جواہرات نہیں دیے، اور یہاں تک کہ وری کے سوٹ بھی نہیں دیے. ثابت کوئی کر کے دکھائے مائی کا لال. دکان یا مکان کوئی چیز رجسٹری کر کے نہیں دی. نکاح ہوا تو درود شریف سے ہوا. پھر اس کے بعد ہر نبی آتے گئے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تیار کیا، مستری کا کام کیا. اندازہ لگاؤ بیت اللہ کی تیاری ہے، ایک نبی مستری بنا تو دوسرا نبی یہاں تک کہ مزدور بنا.
اللہ نے یہ بتا دیا میرا گھر بھی اعلیٰ عام آدمی سے میں تیار کرا کے راضی نہیں، نہ مستری کا کام کسی اور کو کرنے دیا، یہاں تک کہ نہ مزدوری کا کام خود نبیوں سے کرایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو وہ ایسا نبی ہے کہ 40,000 نبی اسی نبی کی آل میں سے آئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی پیشانی میں امام الانبیاء کا نور عیاں تھا۔ ایسے نبیوں سے گھر بنوایا، بیت اللہ کو تیار کروایا، اور بیت اللہ کو تیار کرنے کے بعد انہوں نے دنیا داری نہیں مانگے، مال و متاع نہیں مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک بیوی اور مل جائے۔ قرآن حکیم ہے، پہلا پارہ ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ رسول میری آل میں سے بھیج، رسولم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قرآن گواہ ہے، ایسا رسول بھیج جو اس بیت اللہ کو یہاں تک کہ 4 چاند لگا دے۔ یہ معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد معاملات قریب آتے گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے نور منتقل ہوتا رہا۔ یہ بھی بتا دوں، اسماعیل ذبیح اللہ کے بعد نبی محمد رسول اللہ آئے، اس لڑی میں بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ حضرت اسحاق کی طرف سے لڑی چلی نبیوں کی، حضرت اسماعیل سے نہیں چلی، اگر چلی ہے تو امام الانبیاء یہاں تک کے آئے۔ حضرت اسحاق سے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کہ نبی آتے گئے۔ حضرت اسماعیل سے ڈائریکٹ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، یعنی کہ باپ تو اور تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے، پھر آگے بیٹے، یعنی کہ نبوت کسی اور بیٹے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی آگے جو نسل چلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی۔ اب معاملات قریب آ گئے۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب، یہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ان کے فرزند تھے حضرت عبداللہ۔ ایک تو یہ بتا دوں کہ حضور کے والد گرامی پر ایسا وقت بھی آیا، حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی کہ اگر مجھے بیٹے دے، ایک بیٹا تیری راہ میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ 10 بیٹے ہو گئے، ذبح نہیں کیا۔ نبی کے دادا تھے نا، وعدہ کیسے بھولیں۔ یہاں تک کہ جب پرچی ڈالی گئی تو نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اور وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے کیونکہ حضور کے والد گرامی تھے، اور انہی کی پیشانی میں آقا کا مہر نبوت عیاں تھا، یہاں تک کہ وہ چمک، وہ دھمک، وہ نور، مہر نبوت نہیں، نور عیاں تھا۔ مہر نبوت تو 40 سال کی عمر میں سرکار کو ملی نا، یعنی کہ نور عیاں تھا۔ تقریر کے دوران سن لیا کرو کہ بعض اوقات ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بات کا ہمارا مطلب وہ نہیں ہوتا، لیکن بات کرتے دوران بات میں سے بات ایسی ہو جاتی ہے جس کا بعض اوقات ہمیں بھی یاد نہیں رہتا۔ نور عیاں تھا۔ اب ذبح کرنا تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، ساری برادری نے مخالفت کی کہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے، ان کی جگہ پرچی ڈالو۔ اب بتانا چاہتا ہوں، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک پرچی حضرت عبداللہ کی ڈالی گئی اور ایک طرف
10 اونٹ کی پرچی ڈالی گئی، پھر اب حضرت عبداللہ کا نام نکلا، ایسے جب 100 اونٹ ہو گئے پھر اونٹ کی پرچی نکلی، ورنہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ 100 اونٹ اللہ پاک کو منظور ہیں، ان کو ذبح کر لیا جائے، یہاں تک کہ حضور کے والد گرامی کو کچھ نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ بازار سے گزر رہے تھے، حضرت عبداللہ ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، شادی کی دعوت دے بیٹھی، کہنے لگی اے عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ کتابوں میں آتا ہے بھاگ کے گھر میں آ گئے۔ یہاں کیا حال کرتے ہیں، ایسی دعوت کو جب تک مٹی پلیت نہ کریں، عزت برباد نہ کریں، اس لڑکی کی ہم باز نہیں آتے۔ حضور کے والد تھے نا، مرد ہو کر گھبرا کر گھر میں واپس آ گئے۔ آج پارکوں میں دوسروں کی عزت کو چھیڑا جاتا ہے اور ہم جیسے مولوی منع کرے، واہ تاکہ حسن کی کیا قدر۔ ہاں ہاں، سب سے بڑھ کر حسن میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر حسن نہیں ملے گا آپ کو۔ نماز کا اپنا حسن ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا اپنا حسن ہے، یہاں تک کہ اور چیزوں کا حسن ہے، لیکن قرآن حکیم کا حسن زندہ اور تابندہ حسن ہے۔ اس کی روحانیت، اس کے حسن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دوڑ کر آئے، والد گرامی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا بازار میں ایک نوجوان لڑکی ملی، کہنے لگی مجھ سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ بہرحال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تک کہ آپ کی شادی ہو گئی۔ کچھ مہینے بعد آپ کا گزر ہوا بازار سے، کتابوں میں آتا ہے وہی نوجوان لڑکی کہتی ہے جا جا میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، تم نے سوچا ہوگا کوئی اوباش ہے، کوئی غلط عورت ہے، ایسی بات نہیں، میں تو یہاں تک کہ توریت کی عالمہ ہوں، حافظہ ہوں، یہاں تک کہ توریت میں جو ساری نشانیاں امام الانبیاء کے ابا جان کی موجود ہیں وہ تم میں پائیں، میں یہ چاہتی تھی امام الانبیاء کی امی جان میں بن جاؤں۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نور تمہاری گھر والی کے پیٹ کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اب پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ یثرب گئے، وہاں بیمار ہو گئے، 1 مہینہ سخت علیل رہے۔ لوگوں یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ حضور کے والد گرامی ابھی حضور ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں، رحم میں، والد گرامی 1 مہینہ اتنے سخت علیل رہے، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ 1 مہینہ سخت تکلیف کے ساتھ گزارا ہے حضرت عبداللہ نے، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ انتقال بھی ہو گیا۔ اسی لیے قرآن حکیم نے پہلے ہی اعلان کر دیا الم یجدک یتیما فآوی، فرمایا او لوگو ہم نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ یہاں تک کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی ہے۔ اب نظام نرالا، حضرت عبد المطلب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا جان، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے اتنی خوشبو آتی ہے، بتاؤ یہ کیسی خوشبو ہے؟ آپ خاموش رہے، جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ حضور کی دادی جو ہیں
وہ بڑی پریشان ہیں. ان کا نام ہے فاطمہ بنت عمر بھی ہے، عامر بھی ہے، مختلف روایات میں ہے کہ بہرحال حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہی ہے. فرماتی ہیں میں پریشان تھی، بیوہ بہو ہو کر عطر لگاتی ہے، اسے جاؤں سمجھاؤں کہ عطر نہ لگایا کر، بیوہ ہو چکی ہے، ہاشمی خاندان ہے ہمارا. حضور کی دادی فرماتی ہیں کئی مرتبہ قریب جاتی منع کرنے کے لیے، پسینوں میں شرابور ہو جاتی، واپس اپنے کمرے میں آ جاتی، واپس اپنے کمرے میں آ جاتی، بات نہ کر سکتی. حضرت عبد المطلب آئے، دوپہر کا ٹائم تھا، کھانا کھانے کے لیے گھر میں آئے. حضور کی دادی حضرت فاطمہ بنت عامر کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوں، ہماری بیوہ بہو عطر لگاتی، اسے آپ منع کرو. حضرت عبد المطلب نے بلا لیا، فرمایا بیٹی ادھر آؤ. سامنے آئی، کہنے لگے بیٹی عطر نہیں لگایا کرتے. اب میں نے بیٹی کہہ دیا، آپ نے سن بھی لیا، میں تھی تو بہو لیکن یہ بیٹی کیوں کہہ رہا ہے. ہاں ہر آدمی کے 3 ابا جان 3 امی جان ہیں. کیسے؟ حدیث سن لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک تو حقیقی والدین، اور دوسرے استاد اور استانی، اور تیسرے ساس اور سسر بھی والدین ہیں. ان کو بھی درجہ دو والدین کا، ہم نہیں دے کر راضی، وہ بھی ہمارے والدین ہیں، ان کو بھی عزت دینا بڑا لازم ہے. لیکن لوگ نہیں دیتے، قدر بھی نہیں کرتے، خیال بھی نہیں کرتے کہ کتنا خیال کرنا چاہیے. یہاں تک کہ کہنے لگی ابا جان آپ جو کہہ رہے ہیں خوشبو نہیں لگایا کرتے، میں نے آج تک عطر والی دکان دیکھی نہیں، کبھی عطر خریدا نہیں، بازار میں کبھی گئی ہی نہیں. یاد رکھنا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نہیں جایا کرتی تھی. اگر گھر سے باہر نکلتی تو اللہ کے گھر بیت اللہ میں آیا کرتی تھی، وہ بھی طواف کے لیے، بازار نہیں گئی. اور یہاں تک کہنے لگے یہ عطر جو ہے عراق کا معلوم نہیں ہوتا، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، مصر کا نہیں، یہاں تک کہ یہ عطر جو ہے قرب و جوار کے ملکوں کا بھی معلوم نہیں ہوتا. یہ عطر بھی کوئی نرالا ہے، تمہیں کون لا کے دیتا ہے؟ فرمایا کسی نے لا کے نہیں دیا، نہ آپ لائے، نہ میں لائی، نہ کوئی اور لے آیا. حضور کی دادی سیدہ فاطمہ بنت عمر جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی عطر لگانے کی بات کر رہے ہو، اس سے یہ تو پوچھو کہ یہ عطر کی شیشیاں کہاں بیٹھ کر اپنے اندر اونڈیل جاتی ہے، پی جاتی ہے. یہ تو جہاں پر تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو نہیں جاتی. اس سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر کہاں بیٹھ کر پیتی ہے؟ حضور کی امی جان کی تھوک میں بھی خوشبو. اور اگلی بات کروں، حضور کی دادی فرماتی ہیں بیت الخلاء میں جاتی ہوں، وہاں اتنی خوشبو آتی ہے حیران ہو جاتی، وہاں سے بھی خوشبو ختم نہیں ہوتی. اب حضرت عبد المطلب منع کرنے لگے بیٹی عطر نہ لگایا کر، یہاں تک کہ رونے لگی، اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھ کے کہنے لگی ابا جان آپ تو صرف عطر کی بات کر رہے ہو، اگر میں اور باتیں بتاؤں آپ مجھے پگلی کہو گے، دیوانی کہو گے، مجنوں کہو گے.
بیٹی اور کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا گھر سے باہر نکلتی ہوں پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہوں یہاں تک کہ بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلتی ہوں بیت اللہ میں آتی ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگتی ہوں، بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آتی ہے۔ بیٹی بتاؤ وہ کیسی آواز تھی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان مجھے کچھ صحیح طریقے سے سمجھ تو نہیں آتی تھی، ایک دن بیت اللہ کے عالم سے پوچھا کیا بات ہے یہ آوازیں مجھے کیسی سنائی دیا کرتی ہیں؟ بیت اللہ کے عالم نے جواب دیا سیدہ آمنہ مبارک ہو تم امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہو۔ اور یہ بیت اللہ کی دیواریں تجھے سلام کرتی ہیں، یہاں تک کہ جو پہاڑ ہے تمہیں جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بادل جو سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، امام الانبیاء تمہارے پیٹ کے اندر ہیں، یہاں تک کہ عرب کی گرمی بڑی شدید ہوا کرتی ہے، یہاں تک کہ بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان آپ کو کیا بتاؤں، ہر مہینے ایک نبی میرے خام میں آتا ہے، وہ مجھے مبارکباد دے کر جاتا ہے، کبھی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ اور عورتوں کا بھی نام لیا، کئی مرتبہ حضرت سارہ آئیں، سیدہ ہاجرہ آئیں، یہاں تک کہ مریم سلام اللہ علیہا بھی آئیں۔ یاد رکھنا اگلے دنوں میں حدیث سن رہا تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور سیدہ آسیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں سن رہا تھا۔ سیدہ مریم کا خامد نہیں، بغیر خامد کے اللہ نے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا، لیکن قیامت کا دن آئے گا حضرت مریم تم کسی اور کی زوجہ نہیں، آدم علیہ السلام کی زوجہ نہیں بنے گی، نوح علیہ السلام کی زوجہ نہیں بنے گی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نہیں بنے گی، خود سرکار نے فرمایا او لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، یہاں تک کہ اسے جو شعور ملے گا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے گا قیامت کے دن۔ اور سیدہ آسیہ کے بارے میں فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، یہاں تک کہ کلمہ پڑھ بیٹھی، فرمایا اے فرعون کی گھر والی لیکن قیامت کے دن یہ بھی میری بیوی بنے گی، حضور نے فرمایا۔ ہر ایک بات میں بڑے نکات نکلتے ہیں کہ حضرت سارہ سے ملاقات ہوئی خواب میں، حضرت ہاجرہ سے ہوئی، یہاں تک کہ حضرت مریم سے ہوئی، حوا سلام اللہ علیہا جو سب سے پہلی ہماری دنیا کی ماں ہے اس سے بھی ملاقات خواب میں ہوئی۔ کس سے؟ کس نے زیارتیں کی؟ سیدہ آمنہ نے۔ اور پھر بھی کہنے لگی ابا جان کیا بتاؤں، ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی، وہ کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلتی ہیں، وہ مجھے پنکھا جھلتی ہیں۔ نظام قریب آ رہا ہے، کتابوں میں آتا ہے سرکار کی ولادت سے 55 دن پہلے یا 40 دن پہلے ولادت سے یا 15 دن پہلے، روایتیں مختلف ہیں، ابرہہ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، اس کے دل کے اندر حسد کیا پیدا ہوا، دل میں یہ آیا کہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے، حرم پاک ہے، اس کی بڑی پوجا پاٹ ہوتی ہے، لوگ طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، میں اپنی یہاں یمن میں ایک کوٹھا نہ بنا لوں، ایسے ہی کوٹھا میں بنا لوں جس کی لوگ
قدر کریں، یہاں طواف کیا کریں۔ حرکتیں کرنے والوں نے بڑی بڑی عجیب حرکتیں کی، قرآن گواہ ہے۔ یہ ابراہ کا واقعہ جو لے کر آیا ہوں، یہ قرآن حکیم میں ثابت ہے، آخری سپارے میں اس کا ذکر ہے۔ یمن کا بادشاہ نے کوٹھا بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کی بجائے یہاں تک کہ اس کا جو بنایا ہوا کوٹھا ہے لوگ پخانہ کرنے لگ گئے، لبریز کر دیا۔ اور اس کے دل میں آیا کہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے اسے اگر گرا کے آؤں گا تو پھر میرے یہاں تک کہ کوٹھے کی عزت ہوگی، ورنہ نہیں۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے، اتنی بڑی عزت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، بیت اللہ کو بھی اتارا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ ہر نبی نے قیام بھی کیا، طواف بھی کیا۔ یہ سرکار کے جو بول ہوتے ہیں وہ پکے ٹھکے ہیں۔ ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور طوفان نوح کے دوران یہ ویران ہوا۔ اور قرآن حکیم میں بھی آیا ہے کہ یہ میرا اول گھر یہی ہے۔ قبلہ اول نہیں کہا، گھر اول ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی تھا، سجدہ اسی کو ہوتا تھا۔ قبلے کی بات نہیں کر رہا، گھر کی بات کر رہا۔ یہ تو حضور کی چاہت تھی کہ یہاں تک کہ اس کو بھی قبلہ بنا دیا جائے۔ اور قرآن حکیم میں انداز ہے کہ نماز کے دوران سرکار اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ نماز کے دوران آپ اگر اوپر کی طرف نگاہ اٹھائیں نماز ٹوٹ جائے گی، یا ٹوٹے گی نہیں، یہاں تک کہ بعضی حدیثوں میں آتا ہے نماز ضائع ہو جاتی، وہ نماز دوبارہ ادا کرنے، نماز ہوئی بھی نہیں، وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ تو سرکار قرآن کہتا ہے اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے بھی اس کو سارا نقشہ بیان کیا قرآن میں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اوپر کی طرف، اور آپ کی دل کی منشا تھی کہ یہاں تک کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اور نماز کی حالت میں آرڈر آ گیا، قرآن آ گیا نماز کی حالت میں کہ رخ تبدیل کرو۔ جیسے حضور نے رخ تبدیل کیا، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا، نماز بیت اللہ کی طرف آج تک ہو رہی ہے۔ یہ سب سے پہلا گھر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 500 سال کی عبادت کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور بیت اللہ کو ایک نگاہ دیکھنا زیادہ افضل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ 500 سال کی عبادتوں میں ہو سکتا ہے کتنی غلطیاں بھی ہوں، کوتاہیاں بھی ہوں، لیکن بیت اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھنا زیادہ افضل ہے۔ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا، تقریباً اگر مجھے جتنے بھی لوگ ملے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بیت اللہ کو دیکھ کر آنسو نہ آئے ہوں۔ میں نے کہا کیوں آتے ہیں آنسو؟ کہتے یار حبیب، انسان بڑا گناہگار ہے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اس کی اعلیٰ شان کو دیکھ کر آدمی کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اندر رو پڑتا ہے میں گناہگار۔ اور سب سے بڑے آنسو کی وجہ یہ ہوتی ہے میں گناہگار کو تو نے توفیق دی کہ تیرے گھر کا دیدار کیا ہے، اس لیے بھی آنسو آتے ہیں۔ اور کئی لوگوں نے کہا حبیب، اپنے گناہوں پر کون نادم نہیں ہوتا؟ اللہ کی حضور تو ہر کوئی ہوتا ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ بے دے سامنے جتنا مکرے جو کچھ ہوئے، لیکن اللہ دے سامنے کیوں ہے؟ اللہ عز و جل کو تو اپنا دل کا سارا حال بھی دے بیٹھتا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ مسئلوں کا حل کرنے والا ہے۔ اب ابرا آیا بیت اللہ کو تہس نہس کرنے کے لیے، یمن سے آیا، بادشاہ ہے،
ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا کہ گراؤ اسے. گرانے کی تیاری کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. ہاں جی مجھ سے بات کرو. فرمایا کیا بات کروں؟ تو نے میرے اونٹ پکڑ رکھے ہیں، وہ تو واپس دے. تو اونٹوں کی بات کرتا ہے؟ یہاں تک کہ میں تیرا بیت اللہ گرانے آیا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرا کہاں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے. گرانے آیا تو جانے یا وہ جانے. یمن کا بادشاہ خوش ہو گیا. واہ 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 واہ، عبد المطلب نے تو اجازت دے دی ہے. حالانکہ اجازت نہیں دی، لیکن انہیں پتا تھا کہ اللہ عز و جل خود ہی نبڑ لے گا. ایسے کمیزوں کو اللہ عز و جل خود پکڑتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کم اہلکنا قبلہم من القرون. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے ایسے کمینے لوگ آئے، ایسے ایسے ظالم لوگ بھی آئے جن کے یہاں تک کہ میں نے کرن کے کرن اجاڑ کے رکھ دیے. وَأَخَذَتْ مُصَائِقَةٌ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، لوگوں کے جگر پھٹ گئے. کہیں قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ایام، میں نے ایسی ہوا چلائی 7 دن 8 راتیں غالباً. فرمایا ہوا کھڑی نہیں ہوئی، لوگوں کو پٹک پٹک کر زمین پر مارا. ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید. فرمایا او لوگو میری پکڑ بڑی سخت ہے، ذرا سنبھل کے آ. کہیں یوں اعلان کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین. فرمایا لوگوں میں حاکموں کا حاکم ہوں، جب میں پوچھوں گا پھر پتا چلے گا. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا وہ جانے تو جانے. سیدہ آمنہ کو لے کر اب بیت اللہ میں آ گئے اور کہنے لگے اے آمنہ، جو پیٹ میں شکم مادر میں بچہ ہے وہ بڑا بختوں والا معلوم ہوتا ہے، آؤ بیت اللہ چلیں، دعا کریں، الہی اپنے گھر کی حفاظت فرما. اب ابرا آگے بڑھا، رو رہے ہیں حضرت عبد المطلب، رو رہی ہے سیدہ آمنہ، حضور کی دادی رو رہی ہے، خاندان ہاشمی رو رہا ہے. یہ عرب یہاں تک کہ یمن سے آیا ہے، بادشاہ ابرا آیا ہوا ہے، بیت اللہ کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے. الہی ہمارے پاس ہتھیار نہیں، یہاں تک کہ فوج نہیں، حفاظت کے لیے اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں. الہی تو بڑا مالک کی کائنات ہے، اپنے گھر کو بچا. بتانا یہ چاہتا ہوں سرکار کی ولادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. 15 دن یا 40 دن یا 55 دن، یعنی کہ مختلف روایتیں ہیں کتابوں کی. آگے بڑھا ہے، ابھی بیت اللہ کو قریب ہونے لگا، اوپر سے ابابیل کو اللہ پاک نے فوج کو الرٹ کر دیا. حالانکہ فرشتوں نے کہا ہوا چلا دیں، فرشتوں نے کہا ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا نہیں نہیں، ابابیل جن کے منہ میں باریک سی کنکری، گپ نہیں مار رہا. قرآن حکیم ہے، آخری پاری کی آیاتیں ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اعلان کر دیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا.
وہ جو ابرا آیا ہوا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہوا تھا، میرے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، گرانے کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، قرآن حکیم گواہ ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ عز و جل کا قرآن حکیم گواہ ہے، کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا گیا اور ان پر یہاں تک کہ ابابیل چھا گئی، ایک ایک کنکری پھینکی، ساتھ ساتھ ہاتھیوں کے پار ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بھوسا بن گیا، میں نے ایسا برباد کیا۔ یاد رکھنا قرآن حکیم میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے، ابرا بادشاہ پہلے سے کیوں آیا، یہاں تک کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے کوئی کیوں آیا۔ اللہ پاک یہ بات کو بھی باور کرنا چاہتے ہیں لوگوں، خبردار کبھی اگر ایسے معاملات سوچو گے برباد کر دیے جاؤ گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ساری سورہ پوری صورت آخری پارے میں اللہ پاک نے نازل کی، یہاں تک کہ ابرا کی، یہاں تک کہ جو بدماشی تھی، جو خواہش تھی کہ میرے یہاں یمن میں طواف ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک آج تک اس کے بعد سوچ بھی نہیں سکا کہ اس بیت اللہ کو گرا کر آئیں۔ اور بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اللہ نے بیت اللہ کو بچایا بھی اسی لیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں آئے اس لیے بچایا، وجہ اصل یہ تھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، ولادت کے دوران ایک عورت قریب تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، یہاں تک کہ اب بھی کام نرالے، حضور کی امی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے درد ذہنی ہوا۔ جو شادی شدہ احباب بیٹھے ہو، جو بچے والے ہیں انہیں پتہ ہے، بچیوں والے ہیں پتہ ہے کہ عورت کو درد ذہن نہ لگے، یہاں تک کہ بڑا آپریشن کرایا جاتا ہے، اور کئی ڈاکٹر جان بوجھ کر کرتے پیسہ کمانے کے لیے، جان بوجھ کر۔ اور کئی وجوہات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اپنے بھی ہیں، ادھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، ادھر ٹاٹری سے باز نہیں آتی، چٹخارے پاپڑ سے، گول گپوں سے باز نہیں آتی، دہی بلوں سے باز نہیں آتی۔ اگر انہیں کہا جائے کوئی بوڑھی اماں کہہ دیتی ہے بدبو آندی ہے، جڑی خوراک کھاون دیے اندے چ بدبو آندی ہے، خدا دی قسم ٹاٹری چ نہیں آندی بدبو۔ امام الانبیاء کی امی جان کہتی ہیں درد ذہنی ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، حضور پیدا ہو گئے۔ یہ تو بات ہے نا حضور کی امی جان کی۔ میں نے اب انہی لفظوں پر قرآن سے ثبوت مانگا، یا اللہ کہیں تو کوئی آیات ایسی ہوگی کہ حضرت سیدہ آمنہ کی بات کو اور پکا کیا جائے۔ میں نے جب قرآن میں آیات تلاش کی، ایک آیات بڑی مضبوط ملی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ آیات یہ ہے، قرآن حکیم کہتا ہے
وما ارسلناका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने अपने महबूब के बारे में ऐलान कर दिया, फरमाया ओ लोगों, सारी कायनात के लिए, आमना के लाल को, अब्दुल्ला के दुलारे को, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को, हजरत अली मुर्तजा के चचाजात भाई को, अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तक के भतीजे को, सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। वो अपनी अम्मी जान को तकलीफ कैसे दें? सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। वो तकलीफ कैसे दें? पैदा हुए यहां तक के नाड़ काटनी नहीं पड़ी, कुदरती तौर पर कटी हुई पैदा हुई। और याद रखना, खतने तो और बच्चे की जाती है, खतने किए जाते हैं, इमामुल अंबिया के कुदरती तौर पर हो चुके थे। हर मामलात में निराला काम। यहाँ तक के सईदा आमला फरमाती हैं गलाजत नहीं थी। तुम्हें क्या मालूम है जब बच्चा पैदा होता है कितनी गलाजत हुआ करती है? इमामुल अंबिया पैदा हुए जरा भी नहीं। और औरतें जब बच्चा पहला पैदा होता है, ये भी काम की बात है, सुन लो, पहला बच्चा जब होता है औरत को यहाँ तक कि तकलीफ दर्द ज़्यादा होती है, कमज़ोर ज़्यादा हो जाती है, 2-4 दिन उठने के काबिल नहीं रहती। हाँ, इमामुल अंबिया की अम्मी जान फरमाती हैं इधर इमामुल अंबिया पैदा हुए और उधर मैं उठकर खड़ी हो गई, ताकतवर हो। हजूर की वजह से माँ को कमजोरी नहीं हुई। फरमाती है मैं खड़ी हो गई, बल्कि बाहर गई। अभी तकरीबन बाज़े उलामा कहते हैं 15 मिनट गुजरे थे, बाज़े उलामा कहते हैं 1 घंटा गुजरा था। इमामुल अंबिया ने यहाँ तक के 1 घंटे की उम्र में अल्लाह की हजूर में 15 मिनट लंबा सजदा किया। मैं जाता हूँ लोगों के घरों में, बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, अजान के लिए बुलाते हैं, तकबीर के लिए बुलाते हैं। कारी गुलाम सरवर साहब भी जाते होंगे, ऐसे बुजुर्गों को लोग बुला ही लेते हैं। यानी कि मैं क्या बताऊं कि बिल्कुल बच्चा पार्टी के करीब होता है। मैं कहता हूँ जरा इधर कारी साहब, अभी तो बच्चा ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ है, ये तो चलिया जो है ऊंधा नहीं हो सकता, करवट नहीं ले सकता। कारी साहब आप अजान दे, तकबीर, ये बच्चा आप। हाँ, इमामुल अंबिया को आए हुए 15 मिनट या 1 घंटा गुजरा था और यहाँ तक के 15 मिनट तवील सजदा किया उम्मत के लिए। क्या ख्याल है? सारे यहाँ मौलवी अभी भी नमाज पढ़ावे 3 मरतबा की बजाय सुभान रबी अल आला 5 मरतबा पढ़ लूँ। कई लोग सिर चाह के दे दें मौलवी हबीब जिंदा ही है, ये मरता नहीं गया, फौता नहीं थी गया। हाँ, कई लोग खंगूरा मारने लग जाते हैं और पता नहीं जिंदा ही है या कोई ना। ये हकीकत है। इमामुल अंबिया यहाँ तक के पैदा हुए बता दिया कि मैं एक का मानने वाला हूँ, सईदा उसी की हजूर में सारी उम्र करता रहूंगा। और किया है सईदा, छोटी सी उम्र में अल्लाह की हजूर में सजदा करके दिखाया। और फरमाती हैं कि सजदा यूं ही नहीं था कि ऊंधे होकर लेट पड़े, घुटने हाथ जैसे सजदा किया जाता है, सजदे का हक अदा कर रहे थे आका। इसके बाद आपको पता है, ये भी बता दूं कि हजूर के घर में रोशनी करने के लिए फरमाती है मेरे पास एक तीर 4 आने नहीं थे, चवानी नहीं थी कि जो तेल लेकर आती, घर में चिराग जलाती। इस पर भी कारी मोहम्मद अली मुल्तानी रहमतुल्लाह लेकर आए, कहा करते थे कि मसनूई चिरागों का क्या काम है, लालटेन का, मोमबत्ती का, यहाँ तक के वहाँ दिए का क्या काम है जहाँ आफताब नबूवत तलू हो रहा हो।
ایک حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کہتی ہے الہی محبوب میرے اندر آنا چاہیے، دن کہتا ہے محبوب میرے اندر آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں گھبراؤ نہ، دونوں کو حصہ ملے گا۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے سراجم منیرا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ رات کی بھی دعا قبول ہوئی، دن کی بھی دعا قبول ہوئی، رات کو بھی حصہ ملا، دن کو بھی حصہ ملا۔ ٹائم تو اوپر ہو چکا ہے، ایک دو بات ذرا کام کی سن لو۔ وہ یہی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، میرے بھائیوں، دائی حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں تھے آقا، اور دائیں آئیں چھوڑ کر جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ یتیم ہے، ہمیں کچھ خدمت نہیں کریں گے، بیوہ ہے، کیا کرے گی خدمت، شوہر ہے نہیں۔ بہرحال دائی حلیمہ سعدیہ لے گئی۔ قحط سالی کا وہ سال تھا، یہاں تک کہ فصلیں اچھی نہیں تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہاں کہنے لگی کہ بکری میں سے 2-4 دھار دودھ کی مل جائے، تو گئے بڑی مشکل سے، کہا کہ لے آؤ، دیکھو برتن بھر گیا، اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، گھر کے سارے برتن بھر گئے، یہاں تک کہ بھائی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پیا، اس کے شوہر نے پیا، گھر والوں نے پیا، اور آنے جانے والے مہمانوں نے پیا۔ فرماتی ہے پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بکری میں سے دودھ کتنا نکلتا ہے؟ پاؤ، آدھ پاؤ، زیادہ 1.5 پا، داڑھی تکڑی ہوئے آدھا کلو 3 پا نکل آندا اسی، یہ تو زیادہ تو نہیں نکلتا، لیکن سب نے سیر ہو کر پیا، سرکار نے بھی دودھ پیا۔ دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں تک کہ ایک نہر کا دودھ پلایا کرتی تھی، ایک نہر کا میرا اپنا بیٹا تھا حضرت عبداللہ، اسے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک نہر سے دودھ حضور کو، ایک نہر سے دودھ اپنے بیٹے کو۔ فرماتی ہیں کئی مرتبہ فرط محبت میں آ جاتی، دل میں آتا کہ آج دونوں طرف سے، دونوں نہروں سے دودھ آقا کو پلاؤں۔ فرماتی ہیں قسم کھاتی ہیں کہ جتنا عرصہ میرے پاس رہے کبھی دوسری نہر کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ ابھی دائی حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہے حضرت عبداللہ کا حق نہیں کھایا۔ اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کو دودھ سرکار کی وجہ سے اعلیٰ ملا ہوگا، زیادہ ملا ہوگا۔ یہاں تک فرماتی ہیں گرمیوں کے دن آ گئے، آقا ہیں جھولے میں جھولا، یہاں تک کہ سلا دیتی، یہاں تک کہ جھولا خود بخود جھولتا تھا۔ اس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام بعد میں بتاتے ہیں آقا کو، حدیث میں بھی آتا ہے میرا بچپن میں جھولا جھلانے کے لیے ملائکہ کا سردار جبریل امین کی مالک کائنات نے نوکری لگا دی تھی۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی میں تو سو جاتی، لیکن آقا کا جھولا جھول بھی رہا ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا غلامی کے لیے۔ ہمارے آقا کی اتنی بڑی شان ہے۔ یاد رکھو جتنا ہو سکے درود شریف پڑھو۔ یہ بھی یاد رکھنا، آج بھی میں درود شریف کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ذمہ واری سے کہوں گا سیاستہ کی کتابوں میں جو درود شریف ہے جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہی پڑھو، اور جتنے بھی ہیں بنائے ہوئے عقیدت کے طور پر ہیں، جو ہم نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ درود ابراہیمی خود سرکار کا بیان کردہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو شامل رکھا، جہاں اپنا نام لیا، اپنی آل کا نام لیا، وہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کا نام لیا۔ زیادہ سے زیادہ سب احباب درود نماز والا پڑھو، اور ہو سکے تو ربیع الاول کے دن قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرنا، اور درود شریف 4 گھر کے افراد جتنے بھی ہو اکٹھے ہو جاؤ، دوستوں کو اکٹھا کر کے کہو کہ آؤ یار رل کے آقا پر درود پاک پڑھیں گے، اللہ پاک رحمت برکت عطا کرے گا۔ میری یہی التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔